مولانا ظہور کا سوال ہے، ایسے کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ کہ تم قربانی میں جو جانور ذبح کرتے ہو اس جانور کا گوشت اور خون وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نہیں پہنچتا ہے، نہیں اللہ کو اس کی ضرورت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تقوی اور خلوص کو دیکھتے ہیں کہ تم کس شوق اور رغبت کے ساتھ جانور اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو۔ علماء اکرام اور اکابرین بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ قربانی سے پہلے جانور کو اپنے پاس لاتے، اسے اچھی طرح چارہ کھلاتے، اس کی خوب دیکھ بھال کرتے، حتیٰ کہ اس جانور سے انہیں اتنی انسیت محبت اور تعلق ہو جاتا تھا جب وہ جانور بقرعید کے دن ذبح کیا جا رہا ہوتا تھا تو ان کی آنکھوں سے اس جانور کی محبت میں آنسو نکل رہے ہوتے تھے، اتنے خلوص کے ساتھ وہ جانور کو ذبح کر دیا کرتے تھے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ صرف اپنے سر سے قربانی کا بوجھ اتار دیتے ہیں، حالانکہ یہ جانور ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں، یہ جانور روز قیامت ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوگا، اس جانور کے بال حتیٰ کہ اس کے جو کھر ہیں وہ بھی ہمارے لیے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہوں گے، اس لیے نہایت خلوص اور اچھے جانور کی قربانی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن ایسے بھی بہت سارے عیب ہیں کہ اگر وہ عیب جانور کے اندر موجود ہوں تو اس جانور کی قربانی ہی درست نہیں ہوتی۔ ایسے بہت سارے عیب ہیں جن میں ایک عیب یہ ہے کہ وہ جانور بالکل مجنون اور پاگل ہو، اور اس درجہ پاگل ہو کہ وہ چارہ بھی نہ کھاتا ہو، تو اگر اس طرح کا جنون اور پاگل پنا اس جانور کے اندر ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ نمبر 2، ایسا جانور جو خارش والا ہو، خارش زدہ جانور ہو اور اس خارش کی وجہ سے جانور بالکل بے انتہا کمزور ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو، بالکل اندھا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو، کمزور ہو، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو لنگڑا ہو اور اتنا لنگڑا ہو کہ وہ خود اس جگہ بھی چل کر نہ جا سکتا ہو جہاں اس کو ذبح کیا جانا ہے، اتنا لنگڑا جانور ہے، ایک پاؤں بالکل ہی کام نہیں کر رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ لیکن اگر چوتھا پاؤں خراب ہے لیکن وہ خود چل سکتا ہے، اپنے مذبح تک جا سکتا ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی تو ہو جائے گی، لیکن جو چل ہی نہ سکتا ہو، ایک پاؤں خراب ہو اور اس پاؤں کو زمین پر رکھ ہی نہ سکتا ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کا کان یا دم 1/3 سے زیادہ 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے ہوں تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا بڑا جانور جس کے 2 تھن خشک ہو گئے ہوں، یا یہ کہ بکری ہے تو اس کا 1 تھن خشک ہو گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح مخنث جانور جس کے بارے میں نر اور مادہ ہونے کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ یہ کچھ ایسے عیب ہیں کہ جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوتی۔